ایک مولوی ہے اپنے کو سید کہتا ہے، کالپی کا رہنے والا ہے، اس سے میرا مطالبہ ہے، وہ بے غیرت جب مولا کا نام آتا ہے تو صرف حضرت علی کہتا ہے، جبکہ جس اہتمام کے ساتھ، جس شان کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو مولا کا ٹائٹل عطا کیا ہے، مولا کا لقب عطا کیا ہے، جس اہتمام کے ساتھ کسی صحابی کو وہ لقب نہیں ملا ہے. آپ نہیں دکھا سکتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ نے صدیق اکبر کہا ہو، حضرت عمر فاروق کو رسول اللہ نے فاروق کہا ہو، حضرت عثمان ذو النورین کو رسول اللہ نے ذو النورین کہا ہو، کہیں نہیں دکھا سکتے ہو. لیکن مولا کو، مولا علی کی مولایت کا اعلان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام میں لاکھوں صحابہ کرام کی موجودگی میں کیا ہے. اور سب سے پہلے اس پر مبارکباد پیش کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے الفاظ ہیں بقم بقل لک یا ابو الحسن اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. تو میرے مولا کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اہتمام سے مولایت کا لقب دیا ہے، کسی اور کو کوئی لقب نہیں دیا ہے. تو میرا ان سے یہ مطالبہ ہے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تم فتویٰ دو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تم کسی سے مطالبہ کرو. یہ ہم مولائیوں کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ علم نبی کے وارث حقیقت میں مولائی ہیں، جن کے دل میں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اور مولا علی کی سچی عقیدت و محبت ہے کہ جو مولا کو تمام امت پر بعد رسول سب سے افضل سمجھتے ہیں، وہی در حقیقت علم رسول کے کیا ہے وارث ہیں، اور انہی کو حق ہے کہ وہ فتویٰ دیں، انہی کو حق ہے کہ وہ ممبر و محراب پر وہ آئیں، انہی کو حق ہے کہ امت کی امامت کریں، امت کی قیادت کریں، امت کی رہنمائی کریں. تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ہے، تم معاویہ ابن ابی سفیان کے تلووں کو چاٹنے والے ہو. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. عزیزان گرامی، آج میں آپ کی خدمت میں بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ حاضر ہوں، اور وہ اس لیے کہ ابھی 2 دن پہلے جھانسی میں ایک مناظرے کی نشست ہوئی. تقریباً 2 گھنٹے کی ویڈیو پوری میں نے سنا. گفتگو تو اسی کوئی نتیجہ خیز اس میں نہیں ہوئی. بس یہ ہوتا رہا کہ مناظرے کا چیلنج کس نے کیا ہے، لیکن اس میں جو سب سے المناک اور دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس بات کو لے کر مولانا افضل برکاتی صاحب سے توبہ کا مطالبہ کیا گیا، وہ چیز ہے. اور وہ اس لیے کہ مولانا افضل برکاتی سے توبہ کا مطالبہ کس بات پہ کرایا گیا؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق موقف رکھنے کی سبب. یعنی ان بریلوی ملا جو جھوٹا عشق رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو در حقیقت معاویہ ابن ابی سفیان کے پیروکار ہیں، معاویہ ابن ابی سفیان جو بدترین دشمن رسول ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی وکالت کرنے والے بریلوی ملے اور جتنے بھی مولوی اس کی وکالت کرتے ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں رسول اللہ کی محبت میں. حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پاک کے دشمن ہیں. مولانا افضل برکاتی کی وہ جو ویڈیو سنائی گئی، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو سب کیا، جس نے علی کو گالی دیا، اس نے مجھے گالی دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. تو انہوں نے ایسا نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ امیر معاویہ کافر ہیں. یاد رکھیں، ہم معاویہ ابن ابی سفیان کو کافر مجاہر نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان کو ہم منافق کہتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم کافر مجاہر کہہ کے ان کو جہنم کے نچلے طبقے سے اوپر نہیں لانا چاہتے ہیں. منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. معاویہ ابن ابی سفیان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پاک سے عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، اللہ رب العزت سے جو ان کی عداوت ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے اور یہ بدترین منافق ہیں.
تو ان کو کفار مجاہرین کے زمرے میں لا کر ہم ان کو جہنم کے نچلے طبقے سے اوپر نہیں لانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ منافقین کا سردار ہے اور یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہنے والا ہے، معاویہ ابن ابی سفیان۔ میں نے چیلنج کیا تھا معاویہ کی منافقت میں مناظرے کے لیے، اب تک ان لوگوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں اپنے ملک کا خیال ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں ہمارے ملک میں کوئی تفرقہ بازی ہو، انتشار پھیلے۔ حالانکہ تفرقہ بازی کے یہ بانی ہیں، انتشار، فرقہ پرستی کو ہوا دینا، امت میں توڑ پھوڑ کرنا، ملک کی فضا کو مقدر کرنا، گرد و پیش کے ماحول کو مقدر کرنا، بریلوی ملاؤں کی شرست اور ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ چونکہ یہ معاویہ بن ابی سفیان کی وکالت کرنے والے ہیں، اس کی روش کو اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ یہ پروپگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر یہ پیش کرتے ہیں۔ تو مولانا افضل برکاتی صاحب نے صحیح حدیث پاک پیش کیا، تو انہوں نے نام لے کے نہیں کہا تھا کہ معاویہ نے سب کیا ہے لہذا وہ کافر ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے من سب علی فقد سبنی، اور یہ صحیح فرمان ہے، تو اس بنا پر ان سے توبہ کرائی گئی۔ تو ان بریلوی ملاؤں سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی سے توبہ کا مطالبہ کرو، بلکہ یہ ہم مولائیوں کا حق بنتا ہے کہ تم جیسے ناسبی ملاؤں سے ہم مطالبہ کریں کہ چونکہ تم نے رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ورزی کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف تم نے توبہ کا مطالبہ کیا ہے۔ رسول اللہ کا واضح فرمان ہے، جس نے علی کو گالی دیا اس نے مجھ کو گالی دیا۔ اور یاد رکھو یہی حدیث نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کی تائید میں حدیث ولایت بھی ہے۔ جس حدیث پاک میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا گیا، اس حدیث پاک کے آخری الفاظ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس کا دوست ہو جا، اور جو علی کو اپنا دشمن رکھے تو اس کا دشمن ہو جا۔ یہ حدیث پاک اس کی مؤید ہے۔ مزید یہ کہ خود قرآن پاک اس کا مؤید ہے، اس لیے کہ قرآن پاک نے، قرآن مجید نے مولا علی کو نفس پیمبر کہا ہے۔ اور یہ بریلوی، آج کے بریلوی ملے، میرے مخاطب سارے بریلوی علماء نہیں ہیں، بلکہ آج کے بریلوی ناسبی ملے، ناسبی ملاؤں سے میرا کہنا، ان سے میرا مطالبہ ہے کہ تم توبہ کرو، ورنہ تم پکے کافر بن چکے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی صراحتاً خلاف ورزی کر کے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صاف فرما رہے ہیں من سب علی فقط سب بنی، اور پھر انہوں نے اس پہ کہا کہ لوگوں سے مطالبہ کیا مولانا افضل برکاتی صاحب نے کہ بتائیے جو مولا علی کو گالی دے وہ رسول اللہ کو گالی دینے والا ہے، اور جو رسول اللہ کو گالی دینے والا ہے وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کافر۔ بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینا تو کجا ہلکی سی توہین کرنا، یہ بھی موجب کفر ہے، یہ ایمان کو ضائع کرنے والا عمل ہے۔ تو انہوں نے حدیث پاک کی روشنی میں کہا تھا کہ جو رسول اللہ کو گالی دے وہ کون ہے؟ اس پر مطالبہ کیا گیا کہ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کو گالی دینے والے کو کافر کہا ہے، اس سے میں کیا ہے توبہ کریں۔ او بریلوی ملاؤ، او ناسبی ملاؤ، میرا تم سے مطالبہ ہے تم توبہ کرو، ورنہ تم بدترین کافر ہو چکے ہو، تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو میرا ان سے یہ مطالبہ ہے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تم فتویٰ دو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تم کسی سے مطالبہ کرو، یہ ہم مولائیوں کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ علم نبی کے وارث حقیقت میں مولائی ہیں، جن کے دل میں اہل بیت اطہار علیہم السلام اور مولا علی کی سچی عقیدت و محبت ہے، کہ جو مولا کو تمام امت پر بعد رسول سب سے افضل سمجھتے ہیں، وہی در حقیقت علم رسول کے کیا ہے وارث ہیں، اور انہی کو حق ہے کہ وہ فتویٰ دیں، انہی کو حق ہے کہ وہ منبر و محراب پر وہ آئیں، انہی کو حق ہے کہ امت کی امامت کریں، امت کی قیادت کریں، امت کی رہنمائی کریں۔ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ہے، تم معاویہ ابن ابی سفیان کے تلووں کو چاٹنے والے ہو، تمہیں چاہیے کہ وہی معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ تم رہو۔ معاویہ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، وہ پکا بدترین دشمن رسول ہے،
وہ آل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ظلم ڈھانے والا ہے، آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام کو شہر بدر کرنے والا ہے، آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کرنے والا ہے۔ یہ معاویہ ابن ابی سفیان یزید کے سر تھوپتے ہوئے، بالکل کروڑوں لعنتیں یزید پر، اور جس قدر یزید پہ لعنت اس کے 10 گنا لعنتیں ہیں امیر معاویہ ابن ابی سفیان پہ، اس لیے کہ یزید کو جو کچھ بھی بنایا ہے معاویہ ابن ابی سفیان نے بنایا ہے۔ ہر معنی کے لحاظ سے معاویہ یزید کا باپ ہے، حقیقت یہ ہے معاویہ ہر معنی کے لحاظ سے یزید کا باپ ہے۔ یزید نے جتنے بھی جرائم کیے ہیں از خود نہیں کیے، بلکہ ساری جرائم کے واسطے معاویہ ابن ابی سفیان نے راستہ ہموار کیا تھا۔ تو یہ ان ملاؤں سے ملاؤں سے میرا مطالبہ ہے کہ اگر وہ انہیں ذرہ برابر آخرت کی فکر ہے تو اس سے توبہ کریں، اور ہمیں لگتا ہے نہیں، ہمیں یقین ہے کہ مولا کے دشمنوں کو کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ آج دیکھیے ایک مولوی ہے، اپنے کو سید کہتا ہے، کالپی کا رہنے والا ہے، اس سے میرا مطالبہ ہے وہ بے غیرت جب مولا کا نام آتا ہے تو صرف حضرت علی کہتا ہے، جبکہ جس اہتمام کے ساتھ، جس شان کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو مولا کا ٹائٹل عطا کیا ہے، مولا کا لقب عطا کیا ہے، جس اہتمام کے ساتھ کسی صحابی کو وہ لقب نہیں ملا ہے۔ آپ نہیں دکھا سکتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ نے صدیق اکبر کہا ہو، حضرت عمر فاروق کو رسول اللہ نے فاروق کہا ہو، حضرت عثمان ذو النورین کو رسول اللہ نے ذو النورین کہا ہو، کہیں نہیں دکھا سکتے ہو۔ لیکن مولا کو، مولا علی کی مولایت کا اعلان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام میں لاکھوں صحابہ کرام کی موجودگی میں کیا ہے، اور سب سے پہلے اس پر مبارکباد پیش کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے یہ الفاظ ہیں، بقم بقل لک یا ابا الحسن اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ تو میرے مولا کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اہتمام سے مولایت کا لقب دیا ہے، کسی اور کو کوئی لقب نہیں دیا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے یہ کیا ہے، جب نذرانے وصول کرنا ہوتا ہے، جب امت سے ہاتھ پیر چموانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم علی کی اولاد ہیں، لیکن جب ذکر آتا ہے مولا کا تو صرف حضرت علی، اور جب فرعون شام کا ذکر آتا ہے، منافق اعظم کا جب ذکر آتا ہے معاویہ ابن ابی سفیان کا، تو بدبخت یہ کہتا ہے کہ سرکار سیدنا امیر معاویہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، اب یہ دیکھیے رسول اللہ کا نام ہے، رسول اللہ بھی سرکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیدنا ہے، اور یہ معاویہ جو طلقاء میں سے ہے، میں نے ایک ویڈیو میں دکھایا ہے حوالے کے ساتھ کہ ہمارے جید محدثین نے معاویہ ابن ابی سفیان کو طلقاء میں شمار کیا ہے، اور معاویہ ابن ابی سفیان ضال مضل تھا، گمراہ گر تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ رجال کی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ابن اسیر جزری کی یہ کتاب ہے۔ اس میں فرماتے ہیں حضرت خزیمہ ابن ثابت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں وہ شہید صفین، حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین میں شہید ہوئے، ولم یقاتل، لیکن اولا انہوں نے قتال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کہا، قال لا اقاتل حتی یقتل عمار، میں قتال نہیں کروں گا یہاں تک کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کیوں کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا انہ یقول، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماتے سنا، آپ نے فرمایا کیا، یا عمار ستقتلک فئۃ الباغیہ، اے عمار تمہیں عنقریب باغی گروہ قتل کرے گا۔ آگے کے الفاظ ہے فلما قتل عمار، پھر جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی، قال خزیمہ، تو حضرت خزیمہ ابن ثابت نے فرمایا ظہرت لی ضلالہ، تو اب مجھ پر کیا ہے، گمراہی ظاہر ہو گئی۔ کس کی گمراہی؟ معاویہ ابن ابی سفیان کی، کہ جس کے گروہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عمار تمہیں ایک باغی شخص قتل کرے گا، نہیں فرمایا ستقتلک فئۃ الباغیہ، تمہیں باغی جماعت قتل کرے گی۔ آپ یہ بتائیں کہ جماعت تو کیا ہے، باغی ہو جائے، لیکن جو جماعت کا سرگنا ہے، جو اس کا گرو گھنٹال ہے، جو اس کا سردار ہے، وہ بغاوت سے باہر رہے۔
وہ سیدنا ہو، وہ رضی اللہ ہو، استغفر اللہ. یہ ان مولویوں کی ان کا مولویوں کا فراڈ ہے. اس طریقے سے امت کی نگاہوں میں دھول جھونکتے ہیں. تو بنص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح الفاظ نص موجود ہے. معاویہ ابن ابی سفیان یہ باغی ہے، خاطی ہے، پاپی ہے. تو میرا مطالبہ ان مولویوں سے ہے، لیکن چونکہ یہ مولا کے دشمن ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، ان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. اب میری گزارش ہے اپنے مولائی بھائیوں سے میرے مولائی بھائیوں، یاد رکھو مولائیت یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر آپ کو میدان میں آنا ہے، مولا سے محبت کرتے ہو تو سر پہ کفن باندھ کے نکلنا ہوگا. کہ میرے عزیز بھائیوں، مولا علی کی محبت دل میں اتارنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے جان، مال، ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اگر یہ جذبہ ہے تو مولا سے محبت کرو اور اس کا اظہار کرو. اور اگر نہیں کر سکتے ہو، بس یہی ہے کہ موقع پڑے تو اپنی کیا ہے نجی محفلوں میں تو مولا کا ذکر کرو، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرو، اور جب موقع آئے تو وہاں پر جو ہے اس سے رجوع کر لو اور کیا ہے توبہ کرنے لو. یاد رکھو، ظاہر سی بات ہے، ہم یہی حسن ظن رکھتے ہیں کہ مولانا افضل برکاتی صاحب نے جو اسے رجوع کیا ہے صرف اور صرف امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے. قطعاً ان کا یہ موقف نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان درست نہیں ہے. ان مولویوں نے بالکل صراحتاً کھلم کھلا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فرمان کے خلاف ورزی کیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے الٹ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے، اور ان اپنے موقف کے خلاف جو بھی ہوں ان پر ایک کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. معاویہ کوئی ایسی شخصیت ہے، معاویہ کوئی ہے کہ اس کو لے کر کے ایسی کوئی بحث کی جائے، کفر و اسلام کی بحث؟ بلکہ معاویہ تو یہ بدترین منافق تھا، منافقوں کا سردار ہے. تو مولائیوں سے میری گزارش ہے، اگر واقعی سچے مولائی ہیں تو آپ کو ہمت کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ آنا ہوگا. تو عزیز بھائیوں، یہ مولوی حضرات یہی حقیقت میں فتنہ و فساد کے بانی ہیں، یہ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ہیں. اور وہ اس لیے میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیے معاویہ ابن ابی سفیان کی وکالت میں کس قدر یہ چاقو چوبند نظر آتے ہیں. یہ معاویہ ابن ابی سفیان کون ہے؟ یہ وہی معاویہ ابن ابی سفیان ہے کہ جس نے یزید جیسے فاسق و فاجر اور دہشت گرد کو مسند خلافت پر متمکن کیا ہے. یزید لعین کون ہے؟ کہ جس نے دنیا میں ظلم و بربریت کی وہ تاریخ رقم کیا ہے کہ اس کی نظیر اور مثال رہتی دنیا تک نہیں دی جا سکتی ہے. جو ظلم اور بربریت کا ناچ ناچا ہے یزید ابن معاویہ نے، کہ اس نے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب اور ان کے کنبہ و قبیلہ کو دیش بدر کر کے اور نہایت ہی سفاکی کے ساتھ ظالمانہ طریقے سے شہید کیا. میں گزارش کروں گا اپنے ملک کے حکومت سے بھی کہ اس پہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ مولوی حضرات معاویہ ابن ابی سفیان کی وکالت کرنے والے ہیں، اس کے سیاہ کارناموں کو، اس کی دہشت گردی کا یہ دفاع کرتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ جو یزید آل پاک مصطفیٰ جس کا کلمہ پڑھ رہا تھا، نماز میں جن پر درود بھیجنے کا حکم تھا، یہ یزید لعین انہی کی آل کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ظلم و بربریت اور دہشت گردی کی مثال مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے. یہ مولوی حضرات معاویہ بن ابی سفیان جس نے ان تمام دہشت گردی کے لیے راستہ ہموار کیا، امام پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور ان کے قتل کے راستے ہموار کیا، یزید جیسے فاسق و فاجر کو امت کے سر پہ مسلط کیا، یہ مولوی حضرات اس معاویہ کا دفاع کرنے والے ہیں اور دبے لفظوں میں یزید ابن معاویہ کا بھی یہ دفاع کرتے ہیں. آج کوئی بھی پوچھے ان مولویوں سے کہ یزید کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کافر ہے. یہی کہتے ہیں نہیں یزید مسلمان ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ جس مسلک میں یزید مسلمان ہو تو پھر وہ مسلک اور وہ مذہب سب سے بڑا دہشت گرد ہے. اس لیے کہ یزید سے بڑھ کر کوئی دہشت گرد نہیں ہو سکتا. اگر یزید مسلمان ہے تو پھر واقعی مسلمان دہشت گرد ہیں.
تو یہ جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، یزید کے باپ کا دفاع کرتے ہیں، ان کو سنجیدگی کے ساتھ ان کی حرکتوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک میں دہشت گردی کی فضا کو عام کرنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ ہم پاسبان کیا امن و سلامتی ہیں۔ یہ امن کے نہیں بلکہ یہ ظلم و بربریت کے داعی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سب سے بڑا ظالم ہے یہ اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور جو ظالم کا دفاع کرے وہ خود ظالم ہوتا ہے۔ معاویہ ظالم تھا، یزید ظالم تھا، جو معاویہ کا دفاع کرے وہ خود ظالم ہے، جو یزید کا دفاع کرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آپ سمجھ سکتے ہو، ہم الفاظ گرچہ ہمارے سخت ہیں، لیکن یہ کیوں سخت ہیں؟ الفاظ میں شدت اس لیے ہے کہ یہاں پر دن کو رات، رات کو دن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر کے پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس طریقے سے اپنے پڑوسی ملک میں جو دہشت گرد کی ایک عام فضا ہے، آئے دن مظلوموں کا خون بہایا جاتا ہے اور ان کو تہ طیق کیا جاتا ہے، کہیں ان پہ بم گرایا جاتا ہے، یعنی وہی فضا اپنے ملک میں یہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ملاؤں پر گہری نظر رکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔